نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. مرکز مہر و وفا حمید الدین. مرکز مہر و وفا حمید الدین منبع صدق و صفا حمید الدین. مہکتا پھول گلشن لجپال کا، مہکتا پھول گلشن لجپال کا، بہار باغ چشتیہ حمید الدین. مہکتا پھول گلشن لجپال کا، بہار باغ چشتیہ حمید الدین. سراپا التجا ہے یہ ضیاء، سراپا التجا ہے یہ ضیاء، ایک نظر بہر خدا حمید الدین. لائق صد تعظیم و اکرام تمام پیر بھائی متوسلین اور وارث علوم و معارف چشتیہ و سیالویہ، حضور آقائے نعمت پیر سیال لجپال غریب نواز سب کی خدمت میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نیاز ماندانہ سلام. آج ہم جس ہستی کے عرس پاک کی مناسبت سے ان کی یاد میں اور ان کے فیوض و برکات کو سمیٹنے کے لیے حاضر ہیں. اگر میں القابات اور اعزازات کی دنیا میں جھانک کر اعزازات اور القابات کا انتخاب کروں تو الفاظ اور القابات ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے شیخ کی شان ختم نہیں ہوگی. میں آپ کے ہی ایک ملفوظ سے آپ کی شان پاک میں ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کا ارشاد اقدس ہے کہ پیر کا مقصد صرف اس دنیا کی رسم کو پورا کرنا نہیں، بلکہ پیر اپنے مرید کے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ایمان اور عقیدے کا ذمہ دار ہوتا ہے. آپ کا فرمان ہے کہ جب اس کا مرید دنیا سے پردہ کرتا ہے تو مرشد کامل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے. اور بات صرف یہیں تک نہیں، آپ نے فرمایا کہ پھر قبر میں جب نکیرین کے سوالات اور ان کے جوابات کی نوبت آتی ہے تو
مرشد کامل وہاں قبر میں اپنے مرید کے سوالات کے جوابات میں بھی اپنے مرید کی مدد کرتا ہے. بلکہ بات یہیں تک نہیں، کل جب میدان محشر میں وہ مرید اٹھے گا تو شیخ اپنے غلاموں اور اپنے مریدوں کو پیچھے لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مریدوں کو پیش کرے گا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ذمے لگے تھے، اب آپ انہیں قبول فرما لیں. اس ملفوظ کی روشنی میں اگر ہم اپنے شیخ کریم، اور شیخ کریم ہی نہیں، اس پورے سلسلے کے انوار و تجلیات جو حضور اعلیٰ حضرت پیر سیال شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتے ہیں، ان سے لے کر قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات بابرکات تک، اور حضور نائب شیخ الاسلام، حضور امیر شریعت غریب نواز حضرت خواجہ حافظ علامہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات تک دیکھیں تو یہ بات تصنع سے ہٹ کر حقیقت کی دنیا میں آ کر عقیدت کے ساتھ ہی نہیں، حقیقت کی دنیا میں یہ بات بالکل ثابت ہے کہ مجھ آپ کو جس ہستی سے تمسک و توسل حاصل ہے وہ ان ائمہ اور ان مشائخ کے امام ہیں جو مریدوں کے دنیا کے اندر ان کے ایمان کے ذمہ دار ہیں، قبر میں نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے میں کرم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور میدان حشر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، وہ دولت علم و عرفان جن واسطوں سے عطا ہوئی ہے اور آپ جن علوم و معارف اور ذمہ داریوں کے حقدار اور ذمہ دار ٹھہرے، وہ علم کی دنیا ہو، وہ معرفت کی دنیا ہو، وہ تعلیم و تدریس کی دنیا ہو، وہ انتظام و انصرام کی دنیا ہو، وہ تعمیر و ترقی کی دنیا ہو، وہ ملکی سیاست کا میدان ہو، وہ عقائد میں اٹھنے والے فتنوں کے خلاف دیوار بننے کا میدان ہو، اور اس دور فتن میں عقائد کی دنیا میں حضرات خلفائے راشدین جی تشریف فرما ہو جی. وہ عقائد کی دنیا ہو، وہ علم و اعمال کی دنیا ہو، وہ کرامات اور نظر و تجلیات کی دنیا ہو، وہ خلوت و جلوت کی دنیا ہو، وہ رہنمائی قیادت و سعادت کی دنیا ہو، وہ کوئی بھی میدان ہو، میرا اور آپ کا مرشد کریم ہر لمحے پر قیادت و امامت و سعادت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب کسی جگہ سے مصلحتوں کی وجہ سے آواز نہ اٹھے یا کہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت دنیا کو پیش آ جائے، میرا اور آپ کا شیخ کریم اس میدان عمل میں اتر کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو، اتحاد اہل سنت کی بات ہو، عقائد اہل سنت کے لیے منظور اور مقبول اعلامیہ جاری کرنے کی صورت میں ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا معاملہ ہو، استحکام پاکستان کا معاملہ ہو، نظریہ پاکستان کا معاملہ ہو، علم و اخلاق و اعمال کی اصلاح کی دنیا ہو، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی، شیخ الاسلام کانفرنسز کے خطابات میرے شیخ کریم کے علم و عمل پر، اخلاص پر، جوہر خطابت پر، دنیا کی امامت پر آج بھی اس امامت کے درجے پر فائز ہیں کہ اگر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں،
لجپال کا آستانہ آج بھی رہنمائی کرنے کے لیے تمہارے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب کی عقیدت و محبت کی بات ہو، حضرات خلفائے راشدین میں خلیفہ اول جناب صدیق اکبر، خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق، خلیفہ ثالث جناب عثمان غنی، خلیفہ رابع جناب حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا کی بات ہو، اور تو اور صحیح اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے ترجمہ کنز الایمان پر پابندی کا معاملہ ہو، پورے پاکستان میں عالم دنیا میں اگر وہ مبسوط خط اگر آج بھی سامنے کر دیا جائے تو عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت کے لیے، امت کو رہنمائی کے لیے وہ بہت کافی ہے۔ میرے شیخ کریم نے دنیا کا، روحانیت کا، علم کا، تصوف کا، تربیت کا، اصلاح کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں آپ نے رہنما اصول نہ عطا فرما دیے ہوں، اور آپ ان تمام امانات مقدسہ کے امین ٹھہرے، اور امین ٹھہرنے کے بعد ان امانتوں کو نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ نشأت ثانیہ کے ساتھ آگے اس طریقے سے منتقل کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت پیر پٹھان غریب نواز کا یہ فرمان کہ میرے سیالہ دا بھان وسطہ رکھی، ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ اگر 150 سال کے سفر کے بعد یہ علم و عرفان کا تاج آج بھی چمک رہا ہے، صبح قیامت تک لجپالوں کا بھان انشاءاللہ قیامت تک وسطہ ہی رہے گا۔ اور پھر کسی بھی جگہ جا کر آج کے اس تصوف کے نام پر ہونے والی شعبدہ بازوں کی دنیا میں، جہاں حقیقت تصوف بہت ساری خرافات میں گم ہو کر رہ گئی ہے، جہاں پہ حقیقت تصوف کو جاننا اور پہچاننا ایک مشکل کام ہو گیا ہے، ہمیں تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ آ کر شیخ کریم کی صورت دیکھ لے، ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ، تجھے بات ملے گی تو اللہ کی توحید کی ملے گی، تجھے عنوان ملے گا تو محبوب کریم کی محبت و عشق کا ملے گا، تجھے پیغام ملے گا تو حضور کی ادب کا پیغام ملے گا، تجھے اگر چاشنی ملے گی تو اس محبت و اخوت و جہانگیری کی چاشنی ملے گی جو تو کتابوں میں ڈھونڈتا ہے۔ اگر عالم امر میں دیکھنا چاہے تو لجپالوں کے در پہ آج بھی آ جا۔ میرے تمام پیر بھائیوں کو میرے شیخ کریم نے، حضور امیر شریعت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے جس علم و عمل کا درس دیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا ہے، وہ صرف درس ہی نہیں دیا، وہ سراپا اس پر با عمل تھے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ انسانی عقل ہے سیدھے رستوں کا تعین اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنے مفادات کے ساتھ کر سکتی ہے، اللہ نے اس سیدھے راستے کا تعین خود فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ مولا کی بارگاہ ہمیں عرض ہے، مولا کریم ہم تو دنیا داروں کو بھی انعام یافتہ سمجھتے ہیں، ہم تو بڑی کاروں والوں کو بھی انعام یافتہ سمجھتے ہیں، ارباب اقتداروں اور حکومت کو بھی انعام یافتہ سمجھتے ہیں، مولا تو فرما تیرے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست اگر اللہ سے جاننا چاہتے ہو تو اللہ کا انعام انبیاء پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ اس آیت سے اگر میں برکت حاصل کروں تو مجھے یہ پہنچنے میں بالکل دشواری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اگر شیوخ کریم اور ان کی بارگاہوں میں نیاز حاصل کر کے اگر ہم یہ برکت حاصل کرنا چاہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العزت کا انعام حضور کے تمام خلفاء صحابہ پر ہے، اللہ کا انعام اہل بیت اطہار پر ہے، اللہ کا انعام صلحائے امت پر ہے۔ میں لمبی فہرست چھوڑتے ہوئے میں کہتا ہوں اللہ کا انعام حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری پر ہے، اللہ کا انعام قطب
الدین بختیار کاکی پر ہے، اللہ کا انعام نظام الدین محبوب الہی پر ہے، اللہ کا انعام فرید الدین مسعود گنج شکر پر ہے، اللہ کا انعام حضور محاربی غریب نواز پر ہے، اللہ کا انعام حضور توسوی غریب نواز پر ہے، اور میں کیوں نہ کہوں اسی انعام کا تسلسل ہے، اللہ کا انعام حضور شمس الدین سیالوی پر ہے، اللہ کا انعام حضور محمدین ثانی غریب نواز پر ہے، اللہ کا انعام حضور سالس غریب نواز پر ہے، اور میں تو کہوں گا امت کے لیے، ہم غلاموں کے لیے اللہ کا انعام سراپا حضور شیخ الاسلام کی شکل میں ہے، اللہ کا انعام اللہ نے ہمیں حضور امیر شریعت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب اس انعام سے برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس انعام سے تمسک کی ضرورت ہے، اس جرت کی ضرورت ہے، اس غیرت کی ضرورت ہے، اس حمیت کی ضرورت ہے، اس وفا کی ضرورت ہے، اس علم کی ضرورت ہے، اس عمل کی ضرورت ہے جس کی راہیں حضور شیخ الاسلام نے منور فرمائی ہیں، اور حضور امیر شریعت نے اپنی زندگی کے 40 سال اس پر کاربند رہ کر ان امانتوں کو سنبھال کر آگے پہنچا کر غلاموں کے علم و فکر کی آبیاری کر کے بتا دیا ہے، اور یہ جاتے جاتے پیغام دیا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور فرزدق نے کیا خوب کہا تھا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ہمارے تو بزرگ یہ ہیں اور تیرے پاس کوئی ہیں تو جا کے لے کر آ، اذا جمعتنا یا جامع المجامع، جب تو ان کو جمع کرنے لگے تو پھر کائنات کے اس ہستی پر تجھے لجپال جیسا غریب نواز بھی کوئی نہیں ملے گا، اور غلاموں جیسا غریب نواز بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور امیر شریعت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اس بارگاہ اور اس آسان سے محبت اور عقیدت کا احترام وفا کے ساتھ قائم رکھے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں جب یہ ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہو تو دیکھنے والا سمجھ جائے کہ حضور پیر سال کا غلام آ رہا ہے، وہ علم و عمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضور کی شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ، چہرے کو سنت مصطفیٰ سے ججانے کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، حضور سے محبت و عشق کے ساتھ، وہ سراپا عشق و محبت کا محور ابھر کر نظر آئے، اور دیکھنے والا یہ کہہ سکے کہ دیکھو وہ غلام پیر سیال آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عشق و محبت پر سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔